اس سے پہلے میں نے پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز میں کی ہے پشاور یونیورسٹی سے، اور مختلف اداروں میں پڑھاتا رہا ہوں۔ اسلامک اسٹڈیز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیونسی ہے اس حیثیت سے کہ شروع سے ہی اسلامیات کو سبجیکٹ چنا ہے اور اسی کو پڑھ رہا ہوں اور اسی کو سیکھ رہا ہوں۔ تو تقریباً 1 سال ہو گیا سی ایس ایس کے حوالے سے جو یہاں پہ سی ایس پی اے نے جو کوششیں شروع کی تو ان کے ساتھ وابستہ رہا۔ تقریباً 2 بیجز یا 3 بیجز میں جو ہے اسلامک اسٹڈیز کے مختلف کورسز پڑھاتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ جو ہے اسٹوڈنٹ سے مختلف قسم کے پریکٹسز بھی کراتا رہا ہوں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں صرف تمہیدی کلاس لوں گا اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کا جو پیپر ہے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے، اور اس کے کورس آؤٹ لائنز کیا ہے، اور اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے آپ کے پیپر میں، اور کون کون سی خامیاں ہوتی ہے اسٹوڈنٹس کے پیپرز میں جس کی وجہ سے وہ فیل کا شکار ہو جاتے ہیں یا ان کے مارکس کم آ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو رہے گی، آپ سوالات بھی پوچھتے رہیں گے اور میں ساتھ ساتھ جوابات بھی دیتا رہوں گا۔ اور سب سے پہلے جو کورس آؤٹ لائن ہوں گے یا جو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا۔ وہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس سے پہلے اسلامک اسٹڈیز جو سی ایس ایس کا کورس آؤٹ لائن ہے پڑھ چکے ہو اس کے بارے میں، یا کچھ معلومات آپ کو اس کے بارے میں ہیں؟ ساتھ ساتھ مجھے آپ میسیجز بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے مائک آن ہے تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں۔ جی اچھا، ماشاءاللہ۔ آپ اپنا ذرا انٹروڈکشن بتا دیں، نام بتا دیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور سبجیکٹ کیا ہے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ جی ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے آپ نے سی ایس ایس کا اٹیمپٹ وہ کیا ہے یا پہلی مرتبہ آپ اپیئر ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا، صحیح ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو کامیابی دے، اور جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقصد میں آپ کو بہت ساری کامیابیاں دیں، یہ میری دعائیں ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کورس آؤٹ لائن ہمارے کیا ہوں گے، یعنی جو آپ لوگوں کا پیپر ہوگا سی ایس ایس میں جو اسلامیات کمپلسری کا، اس میں کتنے بنیادی چیپٹر ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، اور وہ بنیادیں کیا ہے جس کو آپ لوگوں نے سیکھنا ہے، اور چل کر جو ہے آپ نے اسلامک اسٹڈیز میں کامیابی حاصل کرنی ہے، اور بلکہ بہترین مارکس لینے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پہلا چیپٹر ہوگا وہ ہوگا انٹروڈکشن آف اسلام، یا انٹروڈکشن ٹو اسلام۔ اسلام کے حوالے سے ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، اسلام مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، اس طرح مذہب اور دین میں کیا فرق ہے، اس کے بنیادی جو چیپٹرز ہیں وہ کنسیپٹ آف اسلام، یعنی اس چیپٹر کے جو بنیادی کمپوننٹس ہیں وہ یہی ہے: کنسیپٹ آف اسلام، امپورٹنس آف دین ان ہیومن لائف، ڈفرینس بٹوین دین اینڈ ریلیجن، ڈسٹنکٹیو ایسپیکٹ آف اسلام، اسلامک بیلیفز، اور اسی طرح اسلامک ورشپ، مختلف عبادات کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ جو پہلا چیپٹر ہوتا ہے بنیادی طور پر اس سے ایک کویسچن مسٹ آتا ہے، اور وہ کویسچن تھوڑا سا کمپریہنسیو انداز میں ہوتا ہے۔ مثلاً آپ لوگوں نے جو پرانے پیپر پڑھے ہوں گے ان پیپروں میں آپ دیکھ لیں تو 2015 تک جو کورس ہے وہ اولڈ ہے۔ 2015 کے بعد تقریباً جو کورس چینج ہو چکا ہے اس میں اسلامک اسٹڈیز میں بنیادی 7 چیپٹرز ہے۔ پہلا چیپٹر اس میں ہے انٹروڈکشن آف اسلام، تو اس سے ایک کویسچن مسٹ آتا ہے، لیکن کویسچن تھوڑا سا کمپریہنسیو ہوتا ہے۔ کمپریہنسیو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے
9 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور BS لیول کا لکھنا نہیں ہے، بلکہ کمپریہنسیو جامع انداز میں اس طرح لکھنا ہے کہ آپ کی لکھائی جو ہے وہ ایویڈنس بیس ہو، یعنی جو بھی آپ نے لکھنا ہے اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس آپ کے پاس ہونا چاہیے، یا کوئی آپ کے پاس دلیل ہو، اس دلیل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ لکھیں گے تو تب اس کو جو ہے معتبر سمجھا جائے گا. پرابلم دے آواز پرابلم دے. جی 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 آپ بتائیں. ایک منٹ صبر کرے، تھوڑا سا ارینجمنٹ کر لیتے ہیں. اصل میں آج ڈبل وہ ارینجمنٹ ہے نا، میرے خیال میں CSPA کی طرف سے یہی جو انٹروڈکشن ٹائپ لیکچر ہے تو اس کو لائیو بھی شیئر کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو پڑھا بھی رہا ہوں، تو دونوں سیٹنگ تھوڑا سا جو ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. اصل میں انشاءاللہ جب بعد میں جب ہم پڑھیں گے تو آپ ہوں گے، میں آپ کے آمنے سامنے ہوں گا، تو اس طرح کوئی ٹینشن یا اس طرح کوئی یعنی دقت نہیں ہوگی. آپ آرام سے انشاءاللہ آپ سمجھیں گے بھی اور آرام سے جو ہے یہ سسٹم چلتا رہے گا. لیکن آج چونکہ پہلا دن بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ، شکر ہے. اچھا آواز میری کلیئر آ رہی ہے جی. تو میوٹ کر لے سب. ہاں ٹھیک ہے. فواد آپ میوٹ کرتے سب کی آواز. جی اب میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جس کا بھی کوئی کویسچن ہو اور یعنی کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو آپ رائز ہینڈ آپ کے پاس آپشن ہے، یا آپ جو ہے SMS بھی کر سکتے ہیں، رائٹنگ میں بھی آپ بھیج سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہمارا جو ایڈمن ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی چیک کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو آپ کا جو بھی کویسچن ہوگا وہ میرے سامنے ہوگا، اور انشاءاللہ میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلتا رہوں گا. تو سب سے پہلے جو اسکرین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ بیسک جو چیپٹرز ہے وہ اس کے حوالے سے ہے. جو بنیادی پہلا چیپٹر ہوگا وہ انٹروڈکشن کے حوالے سے ہوگا. اس میں کیا ہوتا ہے، اس سے جو کویسچن آتا ہے وہ کویسچن تھوڑا سا کمپریہنسیو انداز میں آپ کیسے حل کریں گے، کیسے لکھیں گے، تو لکھنے کا انداز میں آپ کو بتاؤں گا. مثلا میں آپ کے ساتھ ایک اسکرین شیئر کر دوں یہاں پہ. جی ذرا دوبارہ بتائیں. اچھا آٹو زوم آپشن کو آپ جو ہے ذرا آف کر دیں. فواد آپ کو بتا رہے ہیں، مجھے بتا رہے ہیں. اچھا چلو ٹھیک ہے، میں پیپر ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. اور میں ابھی آپ کو پہلا یہ بتاؤں کورس آؤٹ لائنس کے بارے میں. بھی ہمارا مائک رکھا نابل.
جی میری آواز ابھی آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو جی اگر میری آواز آپ کو شریف گراں آ رہی ہے؟ جی 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 میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہیلو میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا اس کو آن کر لیں. جی اب جی 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 اچھا ابھی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں جو ہمارا سلسلہ کٹ گیا تھا جو درمیان میں آواز ڈبل رہی. اچھا تو یہ پہلا چیپٹر ہے انٹروڈکشن آف اسلام. اس کے بعد دوسرا چیپٹر ہوگا اسٹڈی آف سیرہ آف پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ایز اے رول ماڈل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نمونہ اور اس کا کردار ہم ڈسکس کریں گے. اس سے ایک کویسچن مسٹ آتا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, ہم اس کو کیسے لکھیں گے اور کس انداز میں ہم اس کی وضاحت کریں گے. آواز ڈبل رہی. یہاں میں آواز ڈبل سن رہا ہوں, میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ میں کیا کروں. جی اب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز ڈبل یار مال جی دس ہوئی تھا میسج آ گیا. اوکے صحیح ہے. جی جی ہیلو جی تو جو دوسرا چیپٹر ہوگا وہ اسٹڈی آف سیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے جو چیدہ پہلو ہوں گے وہ ڈسکس ہوں گے انشاءاللہ. اس میں مختلف کردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ڈسکس کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی کیسی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ڈپلومیٹ اس کی پالیسی کیا تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور ایجوکیٹر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا رہا تھا, بطور فوجی جرنیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے رہے, اس کا طریقہ کار کیا تھا, اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کے جو پیروکار تھے یا امن اس کا جو بنیادی مشن تھا. تو پیس میکر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم ڈسکس کریں گے. یہ بنیادی طور پر جو چند پہلو ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یہ ہمارے سامنے ہوں گے. اس کے بعد جو دوسرا کمپریہنسیو چیپٹر ہے جو بنیادی طور پر آپ کو اسلامک سٹڈیز اور اس کے علاوہ دوسرے مضامین میں بھی آپ کا جو ہے وہ ممد اور آپ کا مددگار ہوگا, وہ ہے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام. جو برننگ ایشوز بھی ہے اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو اسلام کی تعلیمات ہے اور عورتوں کے حقوق کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے ان کو کیا رول دیا ہے اور کیا مقام دیا ہے, وہ انتہائی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. اس میں بہت ساری مختلف پہلو ہیں جو آپ کے انٹرویوز کے دوران بھی آپ کو کام آئیں گے, اور ساتھ ساتھ جو آپ کی رائٹنگ سکلز ہوں گے اور آپ کو جو لکھنے کا طریقہ آئے گا تو وہ بھی اسی کا جو ہے یعنی اسی کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں آپ سیکھیں گے. تو یہ تیسرا چیپٹر ہے, تھرڈ چیپٹر ہے ہیومن رائٹس اینڈ اسٹیٹس آف وومن ان اسلام.
اچھا، اس کے بعد جو چوتھا چیپٹر ہوگا، فورتھ چیپٹر ہوگا اسلامک سیولائزیشن اینڈ کلچر. اسلامک سیولائزیشن یعنی جو مسلمانوں کا جو تہذیب ہے اور ان کا رہن سہن ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، یہ بنیادی طور پر اس کی خصوصیات کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے مختلف کلچرز پر ان کے امپیکٹ کیا ہے، ان کے اثرات کیا ہے، اور اسلام پر جو دوسرے مذاہب کے اثرات یا دوسرے کلچرز کے اثرات مرتب ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. تو لیکچر آپ سنتے رہیں گے، اور جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. جی 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 فواد. صحیح ہے جی، اب صحیح ہے جی. تو یہ چیپٹر نمبر 4 ہوگا، جس کو ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا، اس کے بعد اسلام اینڈ ورلڈ، امپیکٹ آف اسلامک سیولائزیشن آن دا ویسٹرن اینڈ ورس. اس کا مطلب ہوگا کہ اسلام کے مختلف سیولائزیشن پر اثرات کیا مرتب ہوں گے، اور اسلام مسلمانوں کے اثرات اسلام دوسرے کلچرز پہ کیا مرتب ہوں گے. دا رول آف اسلام ان دا ماڈرن ورلڈ، یعنی موجود جو دنیا گلوبل ولیج کی صورت میں جو ہے ہمارے سامنے ہے، اس میں اسلامی تعلیمات کیا ہوں گے، اور گلوبل ولیج کی صورت میں اسلام اپنا یعنی جو اپنے تعلیمات جو پیش کر رہا ہے وہ کیا ہوں گے، اور اس کا جو ماڈرن ٹچ ہوگا انشاءاللہ ہم وہ اسی لیول پر اور اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے. مسلم ورلڈ اور کنٹمپریری چیلنجز جو ہوں گے، مسلمانوں کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، مسلمانوں کا کردار، مسلمانوں کا رول، اور مسلم دنیا کے اتحاد اور ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں وہ کیسے دور ہوں گے، اور اس کی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد اسلام پر مسلمانوں پر جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایکسٹریمزم کی طرف یہ مائل ہے، یا ان پہ الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ اسلامی تعلیمات میں انتہا پسندی کا کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ بڑے تفصیل کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے. تو یہ اس قسم کے ہیومن رائٹس اور ایکسٹریمزم، یہ ایسے انگلش ایسے میں بھی اس قسم کے ٹاپکس آپ کو سامنے آئیں گے، تو اس کے مواد آپ کو یہاں سے بڑے انشاءاللہ آسانی سے ملیں گے، اور انشاءاللہ ہم تفصیل سے اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. یعنی جہاد اور دہشت گردی میں کیا فرق ہے، جہاد کے اصول کیا ہے، ان کے لیے شرائط کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے بارے میں جو طریقہ کار اپنایا تھا وہ کیا تھا، اور جو جہاد کا بنیادی کنسیپٹ اسلام میں کیا ہے، تو وہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اچھا، اس کے بعد پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس ان اسلام، یعنی اسلام میں حکمرانی کا جو طرز ہے، جو کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ اسلام مسلمان کیسے حکمرانی کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا، یہ چیپٹر نمبر 6 میں ہم ڈسکس کریں گے. یعنی کنسیپٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن ان اسلام. اور اس کے بعد قرآن نے جو ہدایات دی ہیں، جو تعلیمات دیے ہیں، وہ گڈ گورننس کے حوالے سے کیا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کو کیسے نافذ کیا تھا. اس کے بعد اسلامی قانون میں اس کا طریقہ کار کیا تھا اور کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہم ڈسکس کریں گے. یعنی خلافت اور ملوکیت میں کیا فرق ہے، اس کے علاوہ جو ہے جمہوریت اور اسلام کا جو کنسیپٹ آف ڈیموکریسی ہے وہ کس طرح دیا جا رہا ہے، تو اور یہ اس کی تفصیلات کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ تفصیل سے پڑھیں گے. اچھا، میں آواز ڈبل سن رہا ہوں، اسی وجہ سے تھوڑا سا کنفیوز ہوں. آواز آغاز جی
جی، تو یہ چیپٹر جو چھٹا چیپٹر ہوگا وہ پبلک ایڈمنسٹریشن پر مشتمل ہوگا، اور یہ بہت ہی بہترین ہے جو اسٹوڈنٹس پولیٹیکل سائنس کے ہیں اور جن لوگوں نے سبجیکٹ لیا ہوا ہے پولیٹیکل سائنس یعنی الیکٹیو سبجیکٹس میں، تو ان کو یہاں پر اسلامی طرز حکمرانی جو ہے وہ تفصیل سے انشاءاللہ ہم ان کو پڑھائیں گے، اور میں بتاؤں گا کہ خلافت کا کنسیپٹ کیا ہے اور خلیفہ کے خصوصیات کیا ہونے چاہیے، خلافت کس کو کہتے ہیں اور اس کی بنیادی تعریف کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین جو مقرر کیا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو اس کا یعنی اس کی جو نومینیشن یا اس کا جو یعنی اس کی جو سلیکشن ہوئی ہے اس کا طریقہ کار کیا تھا۔ اس کے بعد پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو انتخاب تھا اور وہ بطور خلیفہ منتخب ہوئے، تو وہ طریقہ کار کیا تھا وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ آپ کو بہت ساری نئی باتیں ڈیموکریسی کے حوالے سے ملے گی، جو بنیادی کنسیپٹ یعنی یہاں پہ جو دنیا میں آج کل حکمرانی ہے وہ جمہوریت کی ہے، تو اسلام نے جمہوریت کے ساتھ جو پیرلل سسٹم دیا ہوا ہے، جو متبادل نظام اسلام بھی پیش کر رہا ہے یا اس کے ساتھ مساوی نظام اسلام بھی پیش کر رہا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا، تو انشاءاللہ ان کے تفصیل ہم یہاں چیپٹر نمبر 6 میں پڑھیں گے، جو چھٹا چیپٹر ہے پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گڈ گورننس۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری چیپٹر ہے یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن اینڈ گڈ گورننس ان اسلام، اس کے بعد جو 7واں چیپٹر ہے اسلامک کوڈ آف لائف، یعنی اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا ہے وہ طریقہ کار کیا ہے، یعنی وہ انداز کیا ہے کہ مسلمان کس طرح زندگی گزارے گا۔ اسلام نے مسلمان کو یا انسان کو یا انسانیت کو مختلف نظام دیے ہیں زندگی چلانے کے لیے، اس میں ہے سوشل سسٹم جو اسلام کا ہے وہ بھی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور 2019 میں پیپر میں کویسچن بھی آیا ہوا تھا کہ اسلام نے جو اکنامک سسٹم کا جو تصور پیش کیا ہے، جو تصور دیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، اور موجودہ نظام کے ساتھ جو ہے اس کو ہم کیسے اس کی کمپیریزن کریں گے، اور کس طرح ہم اسلامک سسٹم آف اکنامکس کو لاگو کر کے اسلامک فائنانس کو نافذ کر کے ہم مختلف یعنی سودی نظام سے جو ہے چھٹکارا پا سکتے ہیں، یا ان کا جو اس کے جو متبادل مختلف نظریات ہوں گے وہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد سوشل سسٹم کو تفصیل کے ساتھ معاشرتی نظام، یعنی اسلام نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ کار دیا ہے سوشل سسٹم کی صورت میں، وہ یہاں پہ ڈسکس ہوگا انشاءاللہ۔ پولیٹیکل سسٹم جس کی یعنی جس کے لیے چھٹا چیپٹر بھی ہے، اور یہاں پر سسٹم پولیٹیکل سسٹم جو اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تفصیل کے ساتھ ہم ساتھ پڑھیں گے۔ اکنامک سسٹم، اور اس کے ساتھ اکنامکس اور پولیٹیکل سسٹم کے بعد سوشل سسٹم کے بعد اسلام نے جو عدالتی نظام کا تصور دیا ہے وہ تصور کیا ہے، تو یہاں پر وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ ایڈمنسٹریٹیو سسٹم یعنی حکمرانی کیسی کی جائے گی اور حکمرانی کا طریقہ کار کیا ہوگا، انتظامی امور کیسے چلائیں گے، اس کے لیے پوری تفصیل جو ہے وہ آپ یہاں چیپٹر نمبر 7 میں جو ہے ہم پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر یعنی اس چیپٹر کے بنیادی 2 پارٹس ہیں۔ پہلا یہی جو میں نے آپ کے سامنے آپ کے ساتھ شیئر کیا، جو مختلف نظام ہائے طریقہ کار ہے یا مختلف نظام ہے زندگی گزارنے کے لیے، اور مختلف نظام کو چلانے کے لیے جو مختلف سسٹمز اسلام نے اس کا تصور پیش کیا ہے وہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اکثر جو کویسچن آتا ہے کہ اجماع اور اجتہاد سے کیا مراد ہے، اجماع کس کو کہتے ہیں اور اجتہاد کس کو کہتے ہیں، یہ بنیادی طور پر ہم پڑھیں گے۔ اس کے لیے سورسز آف لا کہ جو اسلام میں نے تصور پیش کیا ہے
کہ قانون سازی کہاں سے ہم کریں گے، تو قانون سازی کا جو طریقہ کار بتایا گیا ہے وہ سب سے پہلے ہم قرآن سے سیکھیں گے، اور اس کے بعد قرآن کے بعد اگر کوئی مسئلہ یا کوئی ایشو اس طرح ہے کہ جس کا حل ہمیں قرآن سے نہ ملا تو پھر ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے تو پھر ہم جاتے ہیں اجماع کی طرف۔ اجماع سے کیا مراد ہے، اجماع کی کتنی قسمیں ہیں، اجماع کا طریقہ کیا کار کیا ہوگا، اور اجماع سے بنیادی طور پر مراد کیا ہے، اور کب ان اجماع کا انعقاد کیا جائے گا، کب ہم اس کو جو ہے لاگو کریں گے، کب ہم اس کو اپنائیں گے، تو یہ تفصیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر اجتہاد کس کو کہتے ہیں، اجتہاد اور قیاس اور اجماع میں فرق کیا ہے، یہ تفصیل ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بنیادی طور پر 7th چیپٹر ہو گئے یا 7 ابواب ہو گئے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلامک اسٹڈیز کے لیے کورس آؤٹ لائنز ہے، اور اس کورس آؤٹ لائن کو مختلف انداز میں بیان کرنا اور مختلف انداز میں جو ہے اس کو ایلیبوریٹ کرنا انشاءاللہ یہ ہم اسلامک اسٹڈیز کلاس میں، مجھے یاد ہے کہ جب بیچ نمبر 1 ہمارے ساتھ یہاں پہ آیا، وہ ابھی تو آن لائن سسٹم ہے تو تھوڑا سا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے، کبھی نیٹ کا پرابلم، کبھی آواز آپ تک نہیں آ رہی ہے، تو جب ٹیچر سامنے ہوتا ہے تو سوال و جواب کا ایک اچھا سا سیشن چلتا ہے، مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں جس کو بڑے اچھے انداز میں بندہ کلیئر کرتا ہے، اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بندے کا ایک ربط قائم ہوتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ آئے تو ان کو اسلامک اسٹڈیز کے، یعنی ویسے بطور مسلمان اور یہاں پہ چونکہ ہمارا معاشرہ بھی الحمدللہ کافی اچھا ہے، اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے CSS کے حوالے سے آپ اسلامیات کو سیکھیں گے، آپ کو لکھنے کا طریقہ، آپ کو ایک سوال کو لمبا کرنے کا طریقہ، اس ایویڈنس پیدا کرنے کا طریقہ کار، یہ ساری چیزیں جو ہے، تو میرے پاس ان کے وہ پیپر بھی پڑے ہوئے ہیں ابھی، جو مثلا ہم نے پہلے ہفتے میں ان کے ٹیسٹ لیے تو وہ بھی میرے پاس پڑے ہیں، اور جب وہ 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جب ہم کورس پڑھ کے جب جا رہے تھے اور ان کی جو امپرومنٹ میرے سامنے آئی تھی تو وہ پیپر بھی ابھی بھی میرے پاس پڑے ہیں، تو ماشاءاللہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آپ خود پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو آپشن دیا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ٹیچر پڑھائے، کوئی آپ کو سمجھائے، تو انشاءاللہ جب آپ 2 مہینے یہاں آپ آن لائن کلاسز میں یا فزیکلی، اللہ کرے یہ وبا اور یہ مصیبتیں ختم ہو جائے اور آپ فزیکلی آ جائے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اسلامک اسٹڈیز کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں اسلامک اسٹڈیز میں، یعنی CSS کے ریزلٹس کے بارے میں، جب ان کا یعنی پورا اسٹیٹسٹیکلی رزلٹ جب اناؤنس ہوتا ہے تو اس میں سب سے زیادہ فیلئر جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے اور اسلامک اسٹڈیز میں ہوتا ہے۔ انگلش میں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ کورس بہت زیادہ مشکل ہے، یعنی لمبا بھی ہے اور انگلش ہے، مشکل بھی ہے، آسان نہیں ہے، لیکن اسلامک اسٹڈیز میں ایک اسٹوڈنٹس اسلامک اسٹڈیز میں فیل ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہے انگلش میں فیل ہوتے ہیں، تو انگلش میں سختی کی وجہ سے فیل ہوتے ہیں، کورس مشکل بھی ہے اور لمبا بھی ہے۔ اسلامک اسٹڈیز کا کورس اتنا لینتھی نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے، پھر بھی اس میں اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو اس وجہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹس اس میں غلطیاں کرتے ہیں، قرآنی آیات غلط لکھتے ہیں، احادیث غلط لکھ لیتے ہیں، اور وہ 9-10 کی طرح اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی طرح شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ اچھا ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، جس طرح عام 2-3 پیراگراف لکھ کر پھر اس پر ایک ٹک لگایا جاتا ہے اور 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں۔ تو CSS میں اس طرح نہیں ہوتا۔ CSS میں چاہے وہ اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہو، چاہے وہ پشتو کا پیپر ہو، چاہے وہ انگلش کا پیپر ہو، اس کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ تم میں اس پیپر کے حوالے سے ٹیلنٹ کیا ہے، تم نے جو لکھا ہے اس کی ویٹیج کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اور اس میں آپ نے کیا کیا شامل کیا ہے۔ مثلا آپ توحید کے بارے میں لکھ رہے ہیں، سوال آ جاتا ہے کہ توحید سے کیا مراد ہے، اور توحید کے اثرات، انسانی زندگی پر اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ یہ شروع کر لیں کہ ہمیں توحید اپنانا چاہیے اور توحید ایک اچھا عقیدہ ہے اور توحید، تو اس پہ آپ کو کبھی بھی نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ کمپریہنسو انداز میں آپ نے ایک ٹھیک ٹھاک توحید کی تعریف کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد توحید کے دلائل جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیاتوں کی صورت میں اور قرآنی آیاتوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، تو اس کا آپ نے حوالہ دینا ہے۔ اس کے بعد
عقلی طور پر توحید کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ توحید سے مراد کیا ہے، تو پھر جا کے آپ کو جو ہے اور توحید و تثلیث اور مختلف مذاہب میں پھر آپ کمپیریزن پیش کرو گے کہ دیکھو اسلام میں توحید ہے تو اس کا یہ اثر زندگی پہ، انسانی زندگی پہ مرتب ہو رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے ہندو مت میں چونکہ توحید نہیں ہے تو اس انسانی زندگی پر اثرات اس کے یہ مرتب ہو رہے ہیں، تو آپ ساتھ ساتھ اسلام کو بھی اس کی بھی وضاحت کریں گے اور دوسرے مذاہب کو سامنے لا کر اس کی بھی آپ وضاحت کریں گے۔ مثلا میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سوال آ جاتا ہے، ایک کویسچن آ جاتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم، آپ جو ہے اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو جو ہے اس کی وضاحت کر لیں کہ اسلام نے جو پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ پیش کیا ہے اس کی وضاحت کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو آپ نے اسلامی تعلیمات، قرآن اور حدیث، فقہ، اسلامی قانون اور اس کی صورت میں اس کی وضاحت کرنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے جو موجودہ زمانے میں یعنی ابھی جو لاگو نظام چل رہے ہیں ان نظاموں کے ساتھ، ان سسٹمز کے ساتھ آپ نے اس کا اسلامک سسٹم پولیٹیکل کا جو ہے وہ کمپیریزن بھی آپ پیش کریں گے۔ تو کمپیریزن جب آپ پیش کریں گے تو تب جا کے آپ کو اس کے پورے مارکس ملیں گے، اور آپ کو اور سب سے اچھی بات اور اہم بات میں آپ کو بتا دوں وہ یہی ہے کہ اسلامک سٹڈیز میں یا CSS کے جو بھی آپ پیپر اٹیمپٹ کر رہے ہیں تو اس میں ایک خاص پورشن ہوتا ہے۔ مثلا آپ نے معلومات جمع کر لیے، معلومات آپ نے بتا دیے کہ اسلام نے جو اکنامک سسٹم پیش کیا ہے اس میں ایک خوبی ہے، دوسری خوبی ہے، تیسری خوبی ہے، آپ نے ٹھیک ٹاک حوالوں کے ساتھ جو ہے ایک مضمون تیار کر کے 10 15 یا 5 6 پیجز جو ہے آپ نے لکھ لیے، یہ تو صحیح ہے، آپ نے معلومات فراہم کر لیے، لیکن اس پہ بھی آپ کو مارکس نہیں ملیں گے۔ ایک پیراگراف آپ کو آخر میں لکھنا ہوگا جس میں تم نے خود اپنے انالیسس پیش کرنے ہیں، اپنا تجزیہ پیش کرنا ہے، اور وہ تجزیہ جب آپ بتائیں گے تو تب جا کے جو ہے آپ کو یعنی وہ آپ کا ایگزامینر آپ سے مطمئن ہوگا، اور وہ آپ کو جو ہے یعنی آپ سے مطمئن ہوگا تو آپ کو فل مارکس وہاں پر ملیں گے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتا دیا یہ صرف اسلامک سٹڈیز کے حوالے سے نہیں ہے، یہ کسی بھی پیپر کو آپ لے لیں، یعنی کوئی بھی آپ کا الیکٹیو پیپر ہے یا اس کے علاوہ کوئی پیپر ہے، لیکن اگر آپ کے اپنے اس میں یعنی آپ کا اپنا تجزیہ اس میں نہیں ہے، آپ کا اپنا انالیسز وہاں پہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ نے لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں سیکھا۔ تو انشاءاللہ جب آپ ہمارے ساتھ یہیں رہیں گے تو میں آپ کو ساتھ ساتھ اسائنمنٹ دیتا رہوں گا جو ہمارے کورس آؤٹ لائن ہے، اور کورس آؤٹ لائن کے علاوہ مثلا اس کے ساتھ ریلیونسی پیدا کر کے کہ اس سال زکوٰۃ کے حوالے سے سوال آیا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال زکوٰۃ کے حوالے سے کویسچن نہ ہو، وہ حج کے حوالے سے ہو، اور یا وہ روزے کے حوالے سے ہو، یا وہ توحید کے حوالے سے ہو، یا کوئی دوسرا سوال ہو، تو ہم اس انداز میں جو ہے کوشش کریں گے کہ جو 5 6 سال مختلف پیپر ہوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ ڈسکس بھی کرتے رہیں گے، اور متبادل اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی مزید اس کی طرح جو ہے مزید کویسچن جو ہے یہاں کلاس میں ڈسکس کرتے رہیں گے، اور اس پہ باقاعدہ پریکٹس کریں گے۔ اس میں کچھ کویسچن آپ کے ہوں گے اسائنمنٹ کی صورت میں، اور کچھ کویسچنز آپ کے ہوں گے یہاں پر انشاءاللہ جب 15 جولائی کے بعد حالات سازگار ہو جائیں گے اور یہ وبا اور یہ مسائل حل ہو جائیں گے، انشاءاللہ یہ تعلیمی ادارے کھل جائیں گے تو آپ یہاں پر آ سکیں گے، تو یہاں پر باقاعدہ آپ کے پریکٹیکل ایگزام ہوں گے۔ اسی طرح جس طرح آپ CSS کے لیے پیپر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم اینڈ میں وہ سیشن جو ہے وہ کراتے ہیں کہ آپ نے آخر میں یعنی آپ جو کویسچن اٹیمپٹ کرو گے وہ آپ کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور اس میں آپ سلیکشن کس طرح کرو گے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کو سکھائی جائے گی۔ سب سے پہلے کوشش میں کرتا ہوں کہ MCQs جو ہے وہ آپ کے ضائع نہ ہو، یعنی MCQs جس کے 10 مارکس ہوتے ہیں اور 10 مارکس سالڈز ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کا یعنی ایک MCQs آپ کا فل ان دی بلینکس کی صورت میں ہے یا MCQs کی صورت میں ہے، وہ آپ کا ضائع نہ ہو۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اس میں آؤٹ آف کورس آ جاتے ہیں، آؤٹ آف یعنی جو ہمارے کورس آؤٹ لائن ہے اس کے علاوہ بھی اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثلا اگر آپ اس سال پیپر دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خصوصیات کے بارے میں کویسچن کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے اس کی خصوصیات پہ آپ
ایک کمپریہنسو نوٹ لکھ کے. تو آپ کورس آؤٹ لائن یہاں پر چیک کر لیں. کورس آؤٹ لائن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں, اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صرف اس کورس آؤٹ لائن تک محدود رہنا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ جرنل انفارمیشن اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے جو ہے آپ لیں گے. تو جب آپ وہی معلومات اکٹھا کرو گے تو تب جا کر جو ہے آپ کیا یعنی آپ کا جو نالج ہے وہ بڑھے گا, اور آپ کے پاس معلومات کا ذخیرہ بنے گا. اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ پریکٹس بھی کرتے رہیں گے مختلف چیزوں پہ, مختلف کویسچنز پہ, مختلف اسائنمنٹس پہ. تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کو کم از کم اسلامک اسٹڈیز کے پیپر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی, کوئی بھی ٹینشن آپ اس کے بارے میں نہیں لیں گے. اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ پچھلے بیچز میں تھے اور جب ان کا اسلامک اسٹڈیز کا پیپر ہوا تو میرے پاس ان کے میسیجز بھی موجود ہیں, اور میرے پاس یعنی مجھے وہ ان کے کالز بھی سب کے ریسیو ہوئے تھے کہ سر ہم نے وہ پیپر اسی انداز میں کیا, یہاں پہ ہم نے جو پیپر, یہاں پر ہم نے جو کویسچنز اور یہاں پہ ہم نے جو کورس مختلف چیپٹرز جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے, تو اس میں سے فلاں سوال آیا ہوا تھا, فلاں سوال آیا ہوا تھا. خاص کر اس سال جو حجۃ الوداع کے بارے میں جو آخری خطبہ ہے حج کا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا, اس خطبے کو ہم نے اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھا تھا کہ ایک ایک لفظ ہم نے یہاں پر اس کو ڈسکس کیا تھا. اور الحمدللہ یہاں پر جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ تھے وہ سب اس کو سمجھ گئے تھے, اور مختلف انداز میں ان لوگوں نے اس پہ مختلف سوالات حل کیے تھے. اور یہی سوال اس سال جو ہے وہ پیپر میں بھی آیا ہوا تھا. تو انشاءاللہ میں آپ کو بھی یہی تسلی دیتا ہوں, اور میں آپ کو ابھی سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو کسی بھی سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ سارے جو ہے وہ اپنے سبجیکٹ کے حوالے سے انتہائی جو ہے ماہر ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سی ایس ایس کے حوالے سے کیا لکھنا ہے, اور سی ایس ایس کا پیپر آپ نے کس طرح اٹیمپٹ کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ یہاں پہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوتی جائے گی. اب اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو میں آپ کے مائک جو ہے وہ آن کر لیتا ہوں, تو آپ سوال پوچھتے جائیں, ساتھ ساتھ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کرتے جائیں گے. جی بتائیں. جی دو کویسچن آئے تھے, بالکل. جی دیکھو انالیسس کا مطلب یہ ہوتا ہے, جی دیکھو ابھی میں آپ کے سوال کو سمجھ چکا ہوں. سوال لکھنے کا انداز آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے اس کے تفصیل آپ نے لکھنے ہیں. تفصیل اس میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کرنا ہے, اس کی وضاحت کرنی ہے. اس کے بعد جو حقوق انسانی کے حوالے سے جو مختلف چارٹرز بنائے گئے ہیں, مختلف لوگوں نے مختلف کوششیں کی ہیں, جو ساتھ یہاں انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ وہ مختلف چارٹرز جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے لاء والے اسٹوڈنٹس اور پولیٹیکل سائنس والے اسٹوڈنٹس کو بہتر سمجھتے ہیں. تو وہ مختلف جو چارٹرز ہوتے ہیں وہ مختلف کوششیں دنیا کے حوالے سے کی گئی ہے. آخری کوشش اس میں UNO کے حوالے سے ہے, یعنی انہوں نے جو ہیومن رائٹس کے جو کوڈ آف کنڈکٹس جو ہے بتائے ہیں, جو کوڈز بتائے ہیں کہ اتنے یعنی ان کے شک ہے. تو جو چارٹر ہے وہ چارٹر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ لوگوں انالیسس کی صورت میں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ نے انالیسس کس صورت میں کرنا ہے. اب دیکھ لو کہ UNO جو اب معرض وجود میں آئی ہے, یعنی 40 سال ہو گئے یا 50 سال ہو گئے یا 60 سال ہو گئے, یعنی تقریباً آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تقریباً 70 سال کے یعنی سال میں, یعنی اتنے عرصے میں جو ہے, اس سے اتنے عرصے پہلے جو ہے وہ UNO کا, اس سے پہلے UNO کا کوئی وجود ہی نہیں تھا. لیکن اگر آپ حجۃ الوداع پڑھ لیں تو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہ ساری, اگر آپ کمپیریزن کر لیں
جو UNO کا جو چارٹر ہے اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو مختلف دفعات بتائے گئے ہیں، جو مختلف کوڈ کی صورت میں جو ہے، مختلف شکوں کی صورت میں جو ہے اس کی وضاحت کی گئی ہے. تو انالیسز آپ لوگوں نے اس انداز میں آپ کریں گے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ساری چیزیں اس سے پہلے بتائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یعنی تعصب کو پہلے ختم کیا ہے، اور اب ہم یہاں پہ جو ہے وہ بنا رہے ہیں قانون. تو اس کا مطلب یہ ہے جو اسلامی قانون ہے اس کی ایک حیثیت ہے، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ ہے تو اس کی ایک اولین حیثیت ہے کہ اسلام نے حقوق پر کتنا زور دیا ہے، اور کسی کے یعنی حق میں جو ہے حق تلفی کو اسلام نے جو ہے اس کی اجازت نہیں دی ہے. اور تو اس قسم کا جو کمپیریزن آپ پیش کریں گے تو اس کمپیریزن کو پھر کیا نام دیا جاتا ہے کہ یہ آپ کے انالیسز ہے کہ دیکھو یہاں پر بھی ایک چیز موجود ہے، اور شریعت اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے جو ہے 1400 سال پہلے اس کی وضاحت کر دی ہے. تو چونکہ پیپر ہمارا ہوگا اسلامک اسٹڈیز کا تو آپ نے اسلام کو ہی ترجیح دینی ہے، تو یہاں پہ آ کے آپ لوگوں نے ایسی ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے وہ اپنے کمنٹس پیش کرنے ہیں کہ دیکھو اسلام میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور موجودہ انسانی قوانین جو بنائے گئے ہیں اس میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہے. تو اس کو کہتے ہیں انالیسس. اور آپ نے جو دوسرے کویسچن کا جو حوالہ دیا تو یہ بھی بالکل سیم ہی ہے، ایک ہی یعنی ایک قسم کے مواد آپ نے دونوں جہاں پہ استعمال کرنے ہیں. آپ وہاں پہ اس کو حقوق العباد میں یعنی ہیومن رائٹس میں بھی آپ اس کو کوٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں پر جو تعصب کی بنیاد پر یا رنگ اور نسل کی بنیاد پر جو مختلف قسم کی تحریکیں بنی ہوئی ہے اور مختلف قسم کے واردات ہوتے رہتے ہیں، مختلف قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو اس کی مذمت اسلام نے 1400 سال پہلے کی ہے. یہ ساری چیزیں بھی آپ اس کو یہاں پر بھی کوٹ کر سکتے ہیں. جی کچھ میں نے جو بتا دیا آپ اس کو سمجھ گئی؟ جی مزید کوئی سوال؟ جی آواز میری سب کو آ رہی ہے؟ جی تو اسٹوڈنٹس اب میں ان سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے آپ پوچھتے جائیں تاکہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہ تو چونکہ انٹروڈکٹری کلاس ہے تو اس میں تو تفصیل کے ساتھ ہم ساری چیزیں نہیں پڑھ سکتے، صرف میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں، لیکن آپ اپنی تسلی کر لیں کہ انشاءاللہ آپ کو کورس آؤٹ لائن کی وضاحت میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں پر ہم فرینڈلی ماحول میں اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. آپ کے جو ویوز ہوں گے وہ بھی ہم لیتے جائیں گے، اور جو ہمارے اپنے کچھ وضاحتیں ہوں گی وہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا. تو انشاءاللہ اس صورت میں جو کمپریہنسیو نوٹ لکھنے کا طریقہ کار ہوگا وہ آپ سمجھ جائیں گے کہ کس طرح لکھا جاتا ہے اور کس طرح اسلامک اسٹڈیز کا پیپر حل کیا جاتا ہے. جی ہاں دیکھو ابھی یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے اور سارے اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ لیں کہ جب آپ حوالہ دیں قرآنی آیات کا، تو اگر آپ نے قرآنی آیات لکھنی ہے تو پھر آپ کوشش کریں گے کہ اس میں رسم عثمانی کے حوالے سے، یہ رسم عثمانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن لکھنے کا ایک انداز ہے، سٹائل ہے، اسلوب ہے کہ قرآنی آیات کو کیسے لکھا جائے گا. اور وہ آپ قرآن دیکھتے ہیں کہ قرآن کو کس طرح لکھا جاتا ہے، رسم الخط جس کو کہتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رسم عثمانی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جمع قرآن پہ کام ہوا تھا، تو اس پر ایک اجماع یہی بھی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو رسم الخط قرآن کے لیے مختص کیا گیا تھا، تو اس پہ یعنی قرآن کو اسی طرح لکھنا لازمی ہے. اگر آپ قرآن کو لکھیں گے اور وہ آپ اردو سٹائل میں یا پشتو سٹائل میں لکھ لو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو، اور یہاں پہ آپ کو نمبر آپ کٹیں گے کیا،
اس کا ایک یعنی بالکل نگیٹو امپیکٹ اور ایک منفی اثر جو ہے اس پہ پڑتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جب بھی اس قسم یعنی جب آپ کو یہی صورتحال کا سامنا ہو کہ تمہارے ذہن میں شک ہو کہ میں قل هو اللہ احد جو ہے وہ صحیح نہیں لکھ پاؤں گا، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ترجمہ لکھ لیں. اور اگر ترجمہ بھی آپ کو یاد نہ ہو تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ کوٹ کرتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں یا سورہ اخلاص میں یا سورہ فاتحہ میں، جس کا مفہوم یہی ہے، جس کا مطلب یہی ہے. تو یہ پھر بالکل زبردست قسم کی ورڈنگ ہو جاتی ہے کہ جس پہ کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتا. یعنی اگر آپ قرآنی آیات کی طرف جائیں گے تو آپ نے پھر اسی کو لکھنا ہے جس طرح قرآن لکھنے کا طریقہ کار ہے، جس کے لیے اپروڈ یعنی جو رسم الخط ہے. اور اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو پھر بہتر یہی ہے کہ آپ تھرڈ آپشن لے لیں کہ جس میں آپ یہ بتا دیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ کر لے فاکتبوہ، اس کو لکھ لے. تو بہتر یہی ہے، یعنی ایگزامینر اس پہ ایک اثر پڑ جائے گا کہ ہاں اس نے معاملات کے بارے میں حوالہ دینا ہے اور قرآن کا حوالہ بھی دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس نے سورت کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے. لیکن آپ کوشش کریں کہ یہاں پر اگر آپ کو صحیح ورڈنگ لکھنے کا طریقہ نہ آتا ہو تو وہ ورڈنگ نہ لکھے اور اس کا مفہوم لکھے. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو اسلامک اسٹڈیز میں آپ سے اس طرح ریفرنس نہیں مانگا جاتا کہ آپ جو ہے اب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ کوئی مثلا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے اور اس کا آپ حوالہ دینا چاہتے ہیں ریفرنس کے طور پر، جو ہے آپ وہاں اس کو کوٹ کرنا چاہتے ہیں، لکھنا چاہتے ہو، اس کو بطور ایویڈنس اور بطور دلیل جو ہے آپ اپنے مضمون کو یعنی مستحکم کرنے کے لیے حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہو، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ سے یہ نہیں مانگا جاتا کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث امام بخاری نے اس چیپٹر میں اس باب میں فلاں نمبر پر جو ہے ذکر کیا ہے، جس طرح ڈاکٹر ذاکر نائک بتا دیتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے، بلکہ آپ صرف اتنا بھی بتا دیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب صحیح میں کوٹ کیا ہے، یا امام ترمذی نے اپنی کتاب میں اس کو کوٹ کیا ہے. بس آپ کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے. اس میں پھر آپ کو یعنی حدیث نمبر دینا اور پھر مزید جو ہے اس پہ تفصیلات دینا یہ آپ کے لیے نہیں ہے. اگر آپ ایم فل پی ایچ ڈی لیول پر کوئی جی بتائیے. جی دیکھو میرا تو یہاں پہ جو میرا طریقہ کار ہوتا ہے، جی پہلا یہ کویسچن حل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دوسرا سوال کر لیں. میں آپ کو بتا دوں کہ میرے پاس جو ایم سی کیوز ہے یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ باقاعدہ میں نے ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں بہت سارے. تو ایک تو بالکل ایگزیکٹ وہی ایم سی کیوز یہاں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جس طرح 2015 2016 2017 2018 2019 کے پیپر میں آئے ہوئے ہیں، تو میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ باقاعدہ یہاں پر ڈسکس کرتا ہوں. ایک کویسچن جو ہے ایک سوال یہاں پہ ایک ایم سی کیوز جو ہے وہ میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں ان کے ساتھ. پھر اس کے بعد اسی طرح مثلا اسی نہج پہ اسی اسلوب اور اسی طرح مثلا ایک کویسچن آیا ہوا ہے کہ حدیث مشہور سے کیا مراد ہے. یہ 2017 میں یہ ایم سی کیوز آیا ہوا تھا کہ حدیث مشہور میں راویوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے. جی آواز آپ کی کٹ رہی ہے میری. میں نہیں، آپ دوبارہ بتا دیں سوال، درمیان میں آپ کی آواز کٹ گئی. جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ سر آ رہی ہے، آواز کلیئر ہے. سر تیسری چیز آپ نے بتایا کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس تھے تو جن کے پہلے پیپرس تھے وہ بھی آپ کے پاس. اچھا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. تو سر آپ نے کہا کہ آپ نے اس میں کافی امپروومنٹ دیکھی. نہیں میں نے آپ کو اس انداز میں بتایا کہ جب وہ پہلی مرتبہ یہاں پہ آئے اور میں ہر دن یعنی 5 منٹ 10 منٹ ان کا ایک ریٹن ٹیسٹ لیا کرتا تھا ہر کلاس میں، جلدی ان کو 5 منٹ یا 10 منٹ ٹائم دیا کرتا تھا کہ آپ لکھ لیں آپ کے ذہن میں کیا ہے. تو ان کے جو لکھنے کا انداز ہوتا تھا شروع میں وہ ڈفرینٹ تھا، یعنی عام تھا. عام کا مطلب یہ تھا کہ اس میں وہ سی ایس ایس والی خوبیاں نہ تھی
کہ جو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب وہ 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد اس میں وہ کوشش کرتے رہیں, کلاسز لیتے رہیں, مختلف ٹیسٹ جو ہے وہ دیتے رہیں. میں ٹیسٹ پہ باقاعدہ ان کے ریمارکس ان کو بتا دیا کرتا تھا کہ آپ نے یہ زکوٰۃ کے بارے میں لکھا ہے, آپ نے اسلامی معاشیات کے بارے میں لکھا ہے, آپ نے اس کو ہیومن رائٹس کے بارے میں لکھا ہے, تو آپ نے اس میں مزید یہ چیزیں بھی کوٹ کرنی ہے, مزید یہ کمپیریزن بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے, لکھنا ہے, اس کو اپنے کویسچن کا حصہ بنانا ہے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ شروع میں ان کا انداز عام تھا, اور پھر جب آخر میں موک ایگزام میں ان کے پیپر آئے تو ان کا جو طریقہ کار تھا وہ اس میں تقریباً 80% 90% جو ہے وہ میں اس کو چینج محسوس کر رہا تھا کہ ماشاء اللہ ان لوگوں نے یہاں پہ لکھنے کا انداز سیکھ لیا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ CSS یعنی آپ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ علم ہے, بہت زیادہ معلومات ہے, لیکن اس کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا, اس کے رائٹنگ سکلز جو ہے اس کو معلوم نہیں ہے, تو وہ CSS میں کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ ایک اچھا پروفیسر بن سکتا ہے, ایک اچھا لیکچرر بن سکتا ہے, ایک اچھا ڈیبیٹر بن سکتا ہے, لیکن وہ CSP آفیسر نہیں بن سکتا. CSP آفیسر بننے کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کے پاس رائٹنگ سکلز ہونے چاہیے کہ میں نے کس انداز میں لکھنا ہے, اور خاص کر لکھنے کا انداز آپ پریکٹس سے سیکھیں گے. اور پریکٹس یہاں پہ آپ کو مختلف اکیڈمیز میں جو ہے وہ کرائی جاتی ہے, اور خصوصاً CSPA میں انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ایک خاص طریقہ کار ہوتا ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ سیکھ جائیں گے بہت آسانی کے ساتھ کہ آپ ایک اچھا کمپریہنسیو رائٹنگ سکلز آپ کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں. جی مزید دوسرا سوال. جی 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 میں آپ کو سمجھ گیا, بالکل آپ کی بات یہی ہے, آپ کی بات صحیح ہے. اس باقی پیپرز میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے, لیکن اسلامک اسٹڈیز میں آپ کے پاس آپشن ہے. اب آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ لوگوں نے اگر اسلامک اسٹڈیز کو شروع سے اردو میں پڑھا ہے تو پھر آپ وہ پیپر اردو میں اٹیمپٹ کر لیں, اور آپ اردو میں اس کو اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کر سکتی ہو, تو یہ طریقہ ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں نے بیکن ہاؤس میں یا سٹی اسکول میں یا کسی ایسے اسکول میں پڑھا ہے جہاں پہ آپ لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز کو بھی انگلش میں پڑھا ہے, تو پھر ایسے اسٹوڈنٹس کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ وہ مسٹ جو ہے وہ پیپر جو ہے انگلش میں اٹیمپٹ کر لے. ویسے بھی آپ انگلش میں اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, مشکل نہیں ہے. میں آپ کو دونوں کا طریقہ کار بتاؤں گا, یعنی ساتھ ساتھ میں آپ کو اردو میں بھی پڑھاؤں گا, اور اگر انگلش میں بھی آپ کو ٹرمینالوجیز اور انگلش میں بھی آپ کو لکھنے کی ضرورت ہوگی تو ہم یہاں پہ 2 قسم کے ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹ ہوتے تھے جو ترجیح دیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں اردو میں جو ہے آپ کویسچن دے دیں, اور کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے تھے جو انگلش کو جو ہے وہ ترجیح دیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. اسلامک اسٹڈیز میں مواد کو دیکھا جاتا ہے, لینگویج کو زیادہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے لینگویج پہ فوکس تو کرنی ہے, وہ تو لازمی بات ہے, لیکن مواد کو جو میٹیریلز ہے وہ آپ کیسے ایلوبوریٹ کر لیتے ہو, کیسی اس کی وضاحت کر لیتے ہو, آپ نے اس کو رائٹنگ سکلز جو ہے انگلش میں یا اردو میں کیسے ڈیولپ کیے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. تو آپ اس پہ فوکس کریں, انگلش میں آپ بھی لکھ سکتے ہیں اور اردو میں بھی آپ اسلامیات کا پیپر دے سکتی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جی کوئی اور سوال؟ تو رائٹنگ سکلز کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ رائٹنگ سکلز کیسے سیکھے جاتے ہیں. تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک کویسچن دے دیتا ہوں کہ آپ اس پہ لکھ لیں, تو جب آپ اس پہ لکھ لو گی تو آپ کا جو اپنا انداز ہوگا وہ صحیح ٹھیک ہوگا, لیکن ساتھ ساتھ اس کو CSS لیول پر لانے کے لیے میں آپ کو یہاں پہ ٹپس دوں گا کہ آپ نے اس کویسچنز میں یہ مواد بھی شامل کرنے ہیں. تو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب آپ شروع کرو گی کوئی بھی کویسچن آپ لے لیں, تو اس میں آپ شروع میں انٹروڈکٹری نوٹ کے طور پہ انٹروڈکشن کی صورت میں جو ہے آپ ایک چھوٹا سا پیراگراف اس میں شامل کرو گی, اور اس کے بعد انٹروڈکشن کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آتا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں باڈی, کہ یہ کویسچن کا جو مین باڈی ہے اس میں آپ نے مواد شامل کرنے ہیں. تو آپ پہلے سٹیپ آپ یہ لے لیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے انٹروڈکشن کا ہے, اور دوسرا سٹیپ جو ہے وہ میٹیریل
پر مٹیریل بیسڈ باڈی ہے اس کو ہم باڈی کہتے ہیں. اور اینڈ پہ جو ہے اس کا آپ نے اینڈ پہ انالیسس کی صورت میں جو ہے اپنا ایک تجزیہ پیش کرنا ہے جو چند جملوں میں بھی ہو سکتا ہے, چند سینٹنسز میں ہو سکتا ہے, اور چند فکروں میں بھی ہو سکتا ہے, یا ایک پیراگراف یا 2 پیراگراف بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ہوگا انشاءاللہ, اسی کو ہم آپ ساتھ لے کر جائیں گے. مطلب جی ابھی یہ تو ٹائم میرے خیال میں ختم ہو رہا ہے, تو اگر آپ کا کوئی مزید سوال ہو تو وہ آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور میں آپ کو کوشش کروں گا کہ اس کا جواب دیتا جاؤں. جی ہے کسی کے ذہن میں کوئی سوال اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے؟ جی 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 ویسے نہیں, اس میں آپ لوگوں نے جی 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 2 چیزوں کا آپ خیال رکھو گی. پہلا یہ کہ کوشش کریں کہ آپ کی رائٹنگ سکلز جو ہے وہ رائٹنگ کا جو انداز ہے وہ تیز ہونا چاہیے کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ لکھ سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لینتھ پہ جو ہے اتنا زیادہ فوکس نہیں کیا جاتا, بلکہ ایویڈنس پہ اور میٹیریل پہ فوکس کیا جاتا ہے. کہ آپ نے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا سوال جو ہے وہ 4-5 پیجز پر مشتمل ہے یا 2 پیجز پر مشتمل ہے. اگر آپ کا یعنی بعض لوگ جو ہے وہ کمپریہنسو انداز میں لکھ لیتے ہیں تو وہ بہت جامع ہوتا ہے, اور وہ تھوڑا لکھتے ہیں لیکن اس میں ایویڈنس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے ایویڈنس زیادہ ہے تو یہ آپ کو یعنی یہ آپ کے لیے ترجیحی بنیادوں پہ اچھا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیادہ لکھنے سے بندہ تھوڑا سا گریز کرے تو اچھا ہوتا ہے, کیونکہ زیادہ لکھو گی تو اس میں مسٹیک بھی زیادہ آ جاتی ہے. اور اگر آپ کمپریہنسو انداز میں جو آپ کے پاس صحیح سالڈ معلومات ہے اور انفارمیشن ہے وہ آپ لیں گی تو یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی مزید کوئی سوال؟ دیکھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مثلاً آپ کے پاس پیپر حل کرنے کے لیے 3 گھنٹے ہیں. آپ نے ایم سی کیوز کا جو حصہ ہے وہ کور کر لیا, جس کے 20 مارکس ہے. اس کے بعد جو آپ نے 5 سوالاتوں کے جوابات لکھنے ہیں, تو آپ 5 یعنی یا 4 کے آپ نے جوابات لکھنے ہیں. تو اس 4 کو آپ اس طرح ڈیوائیڈ کر لیں کہ بالکل 1 منٹ بھی دوسرے کویسچن کے لیے آپ نہ دیں. مثلاً اگر آپ کیلکولیشن کر لیں اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے پاس ایک کویسچن کے لیے 25 منٹس ہے, تو 25 منٹس ہی ایک کویسچن کو دے دے, وہ وہاں پر پہنچ جائے تو اس کو ختم کر لے, اور اس کے بعد دوسرا کویسچن شروع کر لے. کیونکہ اگر آپ ایک سوال چھوڑ جاتی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 20 مارکس جو ہے وہ لاس کر لیے, جو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹائم کیلکولیشن اس حوالے سے کر لے کہ بالکل آپ ایکول ٹائم دے دیں ہر کویسچن کے لیے, اور اس کو ڈسٹریبیوشن اس انداز میں ہونا چاہیے کہ آپ سے کوئی سوال رہ نہ جائے. جی سوئی سے کویسچن راجی چلو انشاءاللہ اس سیشن کو یہاں پہ ہی ختم کر لیتے ہیں, اور ہمارا ساتھ رہے گا مزید بھی اسلامک اسٹڈیز کے حوالے سے. تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. لیو کرو بس, لیو کرو ختم.